محدث کا واقعہ، حدیث بیان کرنے کے لیے مجلس میں آئے اور کہنے لگے، حدیث بیان کرنا شروع کرنے سے پہلے کہنے لگے لا لا نہیں نہیں، پھر تھوڑی دیر بعد شروع کرنے لگے، پھر کہنے لگے لا لا نہیں نہیں، پھر تھوڑی دیر بعد حدیث بیان کرنے لگے، پھر کہنے لگے لا لا نہیں نہیں، پھر حدیث بیان کی شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم معاملہ برعکس تھا آج؟ کہنے لگے حدیث بیان کرنے لگا، دل میں عجب آیا، دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اتنے شاگرد میرے سامنے ہیں، تو میں نے جلدی سے اس کی نفی کی، نہیں نہیں ابھی نہیں بیان کروں گا۔ پھر میں نے اپنی نیت کو درست کیا، نیت کو درست کرنے کے بعد پھر میں بیان کرنے لگا، پھر میرے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر میں رک گیا کہ ابھی نہیں بیان کروں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد پھر ابلیس آیا، پھر میں نے اللہ سے مدد مانگی اور پھر میں نے حدیث کو بیان کیا۔ یعنی کہ جب آپ کی نیت کے اندر ایسا معاملہ آ جائے کہ جس سے آپ لوگوں کی خواہش اور لوگوں کی تعریف چاہتے ہوں، ایسے باب کے اندر ایسے مسئلے میں بھی اپنے عمل کو مخفی کر لیجئے، اپنے عمل کو چھپا لیجئے کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان سے دور دور سے سوالات پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا اور امام مالک کے پاس 40 سوالات لے کر آیا، اس نے امام مالک سے 40 سوالات کیے۔ اتفاق کی بات کہ امام مالک نے 40 پر یہ کہہ دیا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، دار الہجرت کا امام یعنی مدینے کا امام۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے اندر ایک امام ہوگا، لوگ اپنی سواریاں اس کی طرف ہانکیں گے، لوگ اس کی طرف سفر کریں گے۔ محدثین کے اقوال 2 علماء کے بارے میں ہیں، یا اس سے مراد اسحاق بن راہوے ہیں یا اس سے مراد امام مالک رحمہ اللہ۔ یہ وہ مالک ہیں، کہنے لگے کہ جا لوگوں کے اندر جا کے اس بات کا اعلان کر دے کہ مالک کو ان سوالات کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ خاص طور پر زندگی کے کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اپنی خود نمائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، جو طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ان طریقوں کو اختیار کیجئے، اور سب سے بڑھ کر استغفار کثرت سے کرنا، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العزت عجب اور خود نمائی کو ختم کرتے ہیں۔